بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور اے نبی، مومن عورتوں سے کہہ دو کہ اپنی نظریں بچا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنا بناؤ سنگھار نہ دکھائیں بجز اس کے جو خود ظاہر ہو جائے، اور اپنے سینوں پر اپنی اوڑھنیوں کے آنچل ڈالے رہیں. وہ اپنا بناؤ سنگھار نہ ظاہر کریں مگر ان لوگوں کے سامنے شوہر، باپ، شوہروں کے باپ، اپنے بیٹے، شوہروں کے بیٹے، بھائی، بھائیوں کے بیٹے، بہنوں کے بیٹے، اپنے میل جول کی عورتیں، اپنے مملوک، وہ زیر دست مرد جو کسی اور قسم کی غرض نہ رکھتے ہوں، اور وہ بچے جو عورتوں کی پوشیدہ باتوں سے ابھی واقف نہ ہوئے ہوں. وہ اپنے پاؤں زمین پر مارتی ہوئی نہ چلا کریں کہ اپنی جو زینت انہوں نے چھپا رکھی ہو اس کا لوگوں کو علم ہو جائے. اے مومنو، تم سب مل کر اللہ سے توبہ کرو، توقع ہے کہ فلاح پاؤ گے. اور اب عورتوں کی باری. اے نبی، مومن عورتوں سے کہہ دو اپنی نظریں بچا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنا بناؤ سنگھار نہ دکھائیں. نوٹ کریں، یہ کہ بناؤ سنگھار نہ کریں، نہ دکھائیں. کس کو نہ دکھائیں؟ بجز اس کے جو خود ظاہر ہو جائے، اور اپنے سینوں پر اپنی اوڑھنیوں کے آنچل ڈالے رکھیں. آج کے سر پہ ایک چھوٹا سا اسکارف، نہ گلا چھپا نہ بازو چھپے. کہتے ہیں دوپٹہ کدھر لکھا ہے؟ تو اوڑھنی کس کو کہتے ہیں؟ ساکس کہاں پہنتے ہیں؟ کوئی کہتا ہے ساکس پاؤں میں ڈالو اور گلوز ہاتھ میں ڈالو. کئی عورتیں کہتی ہیں دوپٹے کا ذکر ہی نہیں قرآن میں، تو یہاں کیا لکھا ہوا ہے؟ خمار کہتے ہیں سر کے کپڑے کو، جیسے ہم چادر، دوپٹہ، اسکارف کہتے ہیں. اور اپنا بناؤ سنگھار نہ ظاہر کریں مگر ان لوگوں کے سامنے شوہر، باپ، شوہروں کے باپ، اپنے بیٹے، شوہروں کے بیٹے، بھائی بہنوں کے بیٹے. اتنی تفصیل کیوں؟ کہ عورتوں کو غلطی لگ جاتی ہے کہ کس کے سامنے پہنے، کس کے سامنے نہیں. اور بہنوں کے بیٹے، اپنی میل جول کی عورتیں، اپنے مملوک اور زیر دست مرد جو کسی اور قسم کی غرض نہ رکھتے ہیں، اور وہ بچے جو عورتوں کی پوشیدہ باتوں سے بھی واقف نہ ہوں، اور اپنے پاؤں زمین پر مارتی ہوئی نہ چلیں. ٹیپ ڈانسنگ، پاؤں کا زیور، جھالر اور وہ کیا کچھ گھنگرو، اجازت نہیں ہے. اور جب اپنی زینت انہوں نے چھپا رکھی ہو اس کا لوگوں کو علم ہو جائے. اے مومنو، تم سب مل کر اللہ سے توبہ کرو، توقع ہے کہ فلاح پاؤ. میں صرف ایک دو کڑوا جملہ بول دوں. کسی شادی کے نام پہ مہندی کی رسم، تیل اور مائیوں کی رسم اور اپٹن، اور لڑکے ناچتے، لڑکیاں نہیں چاہتی، وہ ڈانڈیاں بجاتی، وہ ڈانس. بس اس کو ذہن میں لے اور اس آیت کو سن لیں. یاد رکھیے کہ مسلمان ایک بامقصد قوم ہوتی ہے، وہ اللہ کے حکموں پہ چلتے ہیں. اللہ ہم سب کو بامقصد بنا دے. عورتوں میں عورتوں کی حد تک بہت ساری سہولتیں ہیں. ایک سی ڈی بنی تھی، ہم نے پورے قرآن میں جہاں جہاں بھی یہ ذکر ہے ان تینوں کو جمع کر کے بنائی تھی. پورے قرآن کا چسٹ ہے. یقین کریں، گھبرائیے نہیں، کچھ بھی نہیں چھوٹے گا آپ کا. یہ آپ کو میں عملی طور پہ بھی بتا سکتی ہوں. آپ اچھا پہن بھی سکتے ہیں، آپ اچھے لگ بھی سکتے ہیں، آپ زیور بھی پہن سکتے ہیں، آپ کپڑے بھی پہن سکتے ہیں. شرط ایک ہے کہ یہ دیکھیں کہ باہر سے کون کیسے آتا ہے اور یہاں سے اٹھ کے باہر کیسے جانا ہے. فرق بس اتنا ہے. آپ دیکھیے، ضرورت کے تحت انسان واش روم میں کپڑے اتارتا ہے نا، لیکن کبھی واش روم والی کیفیت میں باہر آیا؟ بس اس کو سمجھتے ہیں. عورت عورتوں میں، عورت گھر میں، عورت اپنے مرد کے سامنے، ہر حال میں، ہر حساب سے فرق ہوگی. بٹ جب غلطی یہ لگ جاتی ہے کہ گھر میں اور عورتوں میں جیسے ہونا ہے ویسے آپ مردوں میں چلے جائیں، پھر یہ فتنے کا ذریعہ ہے. یہ اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے. انشاءاللہ سورۃ الاحزاب میں اس پہ تھوڑی سی بات کریں گے. ابو داؤد کی روایت ہے 4104، حضرت اسماء بنت ابو بکر کہتی ہیں کہ یہ اللہ کے نبی کے پاس گئیں، سالی تھیں آپ کی، اور دیکھا کہ انہوں نے باریک کپڑے پہنے ہوئے تھے. تو اللہ کے نبی نے منہ پھیر لیا اور کہا عورت جب بلوغت کو پہنچ جائے تو اس کے سوا، یعنی اس کا یہ آپ نے یہاں تک ہاتھ لگایا، اور چہرہ اس کے سوا اس کا کوئی اس سامنے نہ دیکھے. یعنی عورتوں میں بھی ایسے کپڑے نہ پہنے کہ اس سے اس کا جسم جھلکے. شاعر کہتے ہیں کہ رسوا کیا اس دور کو جلوت کی ہوس نے. یہ جلوت کیا ہے؟ جلوے، شو آف. مجھے دیکھو، میں پیاری لگ رہی ہوں، مس ورلڈ ہوں، میں اچھی لگ رہی ہوں. ہمیں تو آج تک کبھی کسی نے ایوارڈ بھی نہیں دیا.
چلے ان کو تو ملتا ہے، وہ تو ناچیں کودیں دکھائیں بنے ٹھنے، اپنی کمر ناپیں چل چل کے دکھائیں. آپ کو مجھے آج تک کس نے ایوارڈ دیا؟ اور مل بھی جائے تو اس کی حیثیت کیا؟ لیکن واقعی رسوا کے اس دور کو جلوت کی ہوس نے، روشن ہے نگاہ آئینہ دل ہے مقتر، یعنی نظریں روشن ہیں کھلی ہوئی ہیں اور دل کے آئینے گندے ہیں. بڑھ جاتا جب ذوق نظر اپنی حدوں سے، ہو جاتے ہیں افکار پرا گندہ ابتر. نظریں پاک نہیں رہتی نا تو پھر افکار اور سوچیں جو ہیں وہ گندی ہو جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے. آپ نے فرمایا کسی عورت کو جائز نہیں کہ دوسری عورت سے مل کر اس کے اوصاف اپنے شوہر کے سامنے اس طرح بیان کرے کہ گویا وہ اسے دیکھ رہا ہے. بخاری 5240 نمبر کی حدیث. یعنی اپنی دوستوں اور اپنے جیسی عورتوں کی خوبیاں اور حسن کے قصے آپ اپنے شوہروں کے سامنے نہیں بیان کر سکتی. کیوں؟ ان کو بھی شوق آئے گا دیکھنے کا. یہ تو فطری سی بات ہے. جو چیز چھپی ہوتی ہے اس کی اشتہا بھی زیادہ ہوتی ہے. پھر آپ سے سوال ہوا، آپ نے کہا کہ لوگوں عورتوں کے پاس جانے سے بچو. پوچھا اچھا اللہ کے نبی دیور اور جیٹ سے بھی؟ فرمایا وہ تو موت ہے. بخاری کی روایت 4232. یعنی گھر کے اندر کے مرد سے زیادہ خطرہ ہو سکتا ہے اگر تزکیہ نہ ہوا ہو. اور جو عورتیں بلا ضرورت بازاروں میں جاتی ہیں ان کے لیے وعید ہے. آپ نے مردوں عورتوں کو راستے میں ملتے جلتے ہوئے دیکھا، یعنی ملے جلے دیکھا، چل رہے تھے مکس ہو کے. فرمایا عورتوں تم ادھر ادھر ہو جاؤ، تمہیں بیچ راہ میں نہیں چلنا چاہیے. یہ سن کر عورتیں دیواروں سے لگ کر چلنے لگی، یہاں تک کہ ان کے کپڑے دیواروں سے رگڑتے تھے. ابو داؤد کی روایت ہے 5272 نمبر کی.